ایک ایسے نبی موجود ہیں جو آئندہ آنے والے کل کے بارے میں یہ مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی علم غیب رکھتے ہیں۔ منصب نبوت کی حساسیت نے اس کو بھی فرضاج نہیں کیا کہ ایک بچی ہے، کم عمر ہے، کم سن ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے فرائض منصبی سے پہلو تہی نہیں کی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، روک دیا کہ یہ مت کہو، یہ تو آپ کے نازک احساسات ہیں، عقائد کی درستگی اور اس کی تصحیح کے سلسلے میں۔ پھر آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، یعنی بدر کے موقع پر شہدائے بدر کے کارنامے، ان کی جسارت، ان کی فداکاری، ان کی جانثاری کے واقعات اور ان کی داد شجاعت اور ان کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جانا، ان کو بیان کرو۔ آپ نے فرمایا وَقُولِي مَا كُنتِ تَقُولِينَ، اس سے آگے بڑھ جائیے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی، تبلیغ اور اس کی اشاعت دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جو سپرد مشن کیا گیا من جانب اللہ، احکامات کی تبلیغ، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کے مساعی، ان کی جدوجہد، ان کی دوڑ، ان سب کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، کیا یہ اس سے اس نقطۂ نظر سے پہلو تہی کی جا سکتی ہے قرآن پاک کی اس نظر سے؟ پھر ہم کتب حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتب حدیث کے اندر کتاب الانبیاء ہے، مناقب صحابہ ہیں، تو آج ہمارے یہ سیمینار جس کے اوپر کچھ حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ اسی سیمینار کے انعقاد پر یہ بے چینی کا اظہار ہے؟ اس سے پیشتر جمیعۃ علماء ہند کے زیر سیادت، وزیر قیادت، وزیر سرپرستی حضرت مفتی اعظم پر سیمینار منعقد ہوا، کوئی ایسی صورتحال وہاں پر واضح نہیں ہو سکی، کوئی ایسی بے چینی کا اظہار نہیں ہوا۔ مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سہواروی نور اللہ برکتہ اور دوسرے اکابر کے اوپر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ اپنے اکابر کا تسلسل، ان کی خدمات کا بیان ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث سرگرمی اور ہماری کوششوں کو مہمیز دینے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوا اور ثابت ہوگا۔ کچھ حضرات نے یہاں پر صدر شاہ صاحب سے متعلق گفتگو کی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو درست نہیں ہیں۔ ان کی تبیین کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے پھر کسی اور وقت، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ اپنے ان مختصر کلمات کے ساتھ جو بے ترتیب ہیں، میرا نام اچانک لیا گیا تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اپنے جو جذبات ہیں اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو میں سراست کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ بیان نہیں کر سکا۔ پھر کسی اور موقع پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اس میں اگر کنٹرول نہیں کرتے نا پول کھول دیتے ہیں۔ میں اب تاثرات پیش کرنے کے لیے علم و عمل، وقار و حکمت اور سادگی و متانت کا حسین امتزاج، دعوت کے افکار اور اسلامی تہذیب پر گہری و متوازن نظر رکھنے والے خانوادہ حسنی کے علمی،